وعدن مسئول ہے. تو بار بار کہتا ہے کہ ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. بات کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ تم تو ایک دوسرے میں ایک طرف رہے. بفرض محال اگر خدا کا بھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا تو تم اس سے پوچھ سکتے ہو. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں پورا ہوا. وہ تو مشروط تھا تمہاری ان چیزوں سے. اضافات شرط آپ باطل مشروط. لیکن بات اس نے کتنی اہم کہی ہے کہ وعدے کی اہمیت سمجھو کہ تم تو ایک طرف رہے. خدا بھی اس سے بڑی مسلمہ نہیں ہوتا کہ وعدہ کرے اور اس کے بعد پورا نہ کرے. تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا. ہاں دیکھا حدود اللہ کی چند مثالیں آپ کے سامنے. میں نے کہا ہے کہ ذمہ داری کی محمل انسانی ذات ہوتی ہے. اور یہاں سے ایک بنیادی سوال کا جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر انسان صاحب اختیار و ارادہ ہونے کے باوجود ان پابندیوں کو قبول کر لیتا اور پھر انہیں بطیب خاطر نبھاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسان کا اپنی ذات پر ایمان ہے. یہ نقطہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی اختیار و ارادہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی ذمہ دار اس کی ذات ہوتی ہے. اور جب اس فیصلے کی ذمہ دار اس کی ذات ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی اسے ہی بھگتنے پڑتے ہیں. نتائج بھگتنے کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے. اگر انسان حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی ذات پر تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی وہ اس سے نشو و نمات آتی ہے. اور اگر وہ ان حدود سے تغافل یا سرکشی برتتا ہے تو اس سے اس کی ذات پر تخریبی اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. کیا بات ہے. قرآن کا اعجاز عزیزان ایمان عربی جاننے والے جانتے ہوں گے. اس نے یہاں کوئی نہیں کہا کہ اچھے کاموں کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا اور تعمیری ہوتا ہے, برے کاموں کا نتیجہ تقریبی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ تو دو ہیں, لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اور عربی زبان کی روح سے یہ لام جس کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اچھی چیزوں کا اچھا بدلاؤ. آرا جس کے معنی ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خراب چیزوں کا خراب بدلاؤ. لہا کسبت و علیہا ما اکتسبت. یہ ہے اعجاز قرآن کا زبان کے اعتبار سے یہ دلانے کا. اور آگے ایک اور بات بتاؤں, جی نہیں چاہتا آگے بڑھنے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. یہ پہلے کسبت آگے ما اکتسبت. اچھے اعمال کا نہایت خوشگوار نتیجہ اس کے لیے, جس کے لیے کسبت. غلط اعمال کا نہایت تقریبی نتیجہ اس کے لیے ایک کسبت. عربی زبان میں کسبہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں اپنی اور دوسرے کی دونوں کی منفعت ہو, اور اکتسبہ اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت اپنی ہی مقصود ہو. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. یہ ہے قرآن عزیزہ. اللہ تو بات ہی یہ ہوئی, وہاں کسبت جو ہے اپنا فائدہ اس نے نظر انداز نہیں کیا, جس میں اپنا اور دوسروں کا بھی مفاد ہو وہ ہے جس کے لیے لہا ہے. جس میں اپنا ہی اپنا فائدہ مقتصد اس کے لیے علیہا کی چیز آئی ہے قرآن کے لیے, لیکن دونوں چیزیں انسانی ذات کے لیے. اور یہی ہے وہ دین کی, یہی ہے وہ بنیاد جس پر دین کی عمارت استوار ہوتی ہے. اس کے لیے نہ کسی ڈیٹیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے, نہ پولیس مین کی, نہ کسی عدالت کی احتیاج ہوتی ہے, نہ جیل خانے کی.
انسان کا ہر عمل وہ جہاں اور جس حالت میں بھی سرزد ہو اپنا نتیجہ از خود اس کی ذات کو متاثر کرتا رہتا ہے. اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کے متعین کردہ قانون مقافات کی روح سے ہوتا ہے، اس لیے اسے ان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے حضور جواب دہ ہوتا ہے. اور چونکہ انسانی ذات اس کی طبیعی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، زندہ رہتی اور آگے چلتی ہے، اس لیے اس جواب دہی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. قرآن کریم نے اس محاسبہ، مواخذہ اور جواب دہی کے سلسلے کو مختلف انداز سے بڑی شرح و بس سے بیان کیا ہے. وہ سب سے پہلے انسان کی اس غلط نگہی اور خود فریبی کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ارتکاب جرم کرتا ہے. اجاسب الم ذرا ہو احد، یعنی کیا جرم کرتے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہوتا ہے. نام کے اعتبار سے کہیے خدا دیکھنے والا ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے کہیے تمہاری اپنی ذات پر اس کا اثر مترتب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہی نہیں کہ خدا اس وقت دیکھتا ہے جب جرم محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے. یا لمو خائنۃ الاعین وباطت الصدور، وہ دل میں چھپائے ہوئے رازوں اور نگاہ کی خیانتوں سے بھی واقف ہوتا ہے. اس لیے اس انسان کا ہر ظاہر و باطن عمل ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. یہ ریکارڈ کہیں خارج میں نہیں رکھا جاتا. کلو انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جاتا ہے. وہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور انسان سے کہا جاتا ہے اپنا اعمال نامہ اپنی گردن میں، اسی کو کھول دیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ آؤ بھائی یہ پڑھ کے اسے سنا دو. انسان سے خود کہا جاتا ہے کہ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ. خود پڑھ بھی لے اور اس کے بعد اس کا محاسبہ بھی خود کر لے، کسی باہر کے آڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. کفاف بے نقص سے کرے یوم علیکا حسیبا، آج تو اپنے خلاف خود ہی سب سے بڑا محاسبہ، اپنا محاسبہ آپ کر، بتا کہاں کیا کیا تھا. اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے. اس کے لیے تو خود ہی کافی ہے، نہ کسی گواہ کی ضرورت، نہ ڈیٹیکٹو کی حالت، نہ کسی پولیس مین کی ضرورت، نہ کسی عدالت کے فیصلہ کرنے میں حالہ. اپنا تیرا اعمال نامہ تیری گردن میں لٹکا ہوا. یہ بھی نہیں ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فریقوں کے لکھے پر نہ ہست، وہ غالب کہتا ہے آدمی کوئی ہمارا دم تاریخ بھی تھا. خدا کہتا ہو تم تو کہتے ہو کہ تمہارا کسی آدمی کے سامنے یہ تو تیرا اپنا لکھا ہوا ہے. تاریخ کو اور اپنا محاسبہ بھی آپ ہی کر لے. کفا بنفس کا جا سکتا ہوں. اور یہ وہ اعمال نامہ ہے جسے کھلا دیکھ کر انسان کی اٹھے گا. فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کام سے سرفراتے ہوئے کہے گا تو یہ کس قسم کا ریکارڈ ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہے. انہی اعمال کا نتیجہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا. ولا یظلم ربک احدا، یاد رکھو خدا کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. انسان کا اپنا کیا اس کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ہے عزیزان ایمان اس تمام داستان کا نقطۂ آغاز اور حرف آخر، انسان کا اپنی ذات پر ایمان. اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم انسان سے بات شروع کر کے خدا تک لے جاتا ہے. اور سے سنیے، قرآن کریم انسان سے بات شروع کر کے خدا تک لے جاتا ہے. اگر کوئی شخص
انسانی ذات اور اس کے مالہ اور ما علیہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا خدا پر ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا. یہی وہ حقیقت ہے جسے علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا، جسے کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، پہلے میں بھی تھا. اور بڑی عجیب چیز وہ کہتے ہیں انسان یہ کہ انسان اپنی ذات پر ایمان رکھے، مقدم